الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مڑاب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ، جناب احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی سچی، اپنی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ہمیں حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ عبادت کبھی جسم کے طرف سے ہوتی ہے تو کبھی مال کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے جسم کی اگر میں بات کروں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا جسم ورزش کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، جسم کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جسمانی عبادت ہوئی، یعنی جسم سے اس کو ہم عبادت، شریر سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری جو عبادت ہے وہ مال کے ذریعہ ہوتی ہے کہ مال دے کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ جیسے حج پر جانا ہے، وہاں جسم کی بھی ضرورت ہے اور وہاں مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر آپ کعبہ شریف، مکہ شریف یا کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں سے جانا ہے تو مال کی بھی ضرورت ہے اور وہاں جا کے جسم کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی، کہ قربانی کا جانور اگر ہمیں ذبح کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں مال کی ضرورت پڑے گی، مال ہوگا تبھی جا کے ہم جانور خریدیں گے، اور جانور خریدنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں ہم ذبح کریں گے۔ تو عبادت کبھی جسم سے ہوتی ہے اور کبھی مال سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مال سے ادا کی جاتی ہے، کوئی مال دے کر، کوئی چاندی دے کر، کچھ سونا دے کر، کچھ خیرات، کچھ رقم دے کر، کچھ پیسے دے کر، کچھ سامان دے کر فقیر کو اس کا قبضہ دے دیا جاتا ہے، شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، تبھی جا کے ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر، انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں آج بات کروں گا۔
صدقہ فطر یہ بھی مالی عبادت ہے، مال سے ادا کی جاتی ہے کہ مال ہر ایک انسان کا، ہر ایک فرد کا ایک فطرہ نکلتا ہے، ہر ایک انسان کا ایک فطرہ نکلتا ہے جو مال کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے حدیثیں سنیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو مسائل بھی سمجھاؤں گا کہ کس پر فطرہ ہے اور کس پر فطرہ نہیں ہے، اور کس کو کس کا فطرہ بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو اسی مناسبت سے بات چلتی رہے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ایک سا خرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے بیشتر ادا کر دیں، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو آزاد ہو چاہے غلام ہو۔ غلام کا دور تو اب نہیں ہے مگر پہلے زمانے میں تھا، تو اس کے اوپر فطرہ نکالنا عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں کہا ہے کہ نماز کو جانے سے بیشتر، یعنی نماز کو جانے سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر جو واجب ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آخری رمضان میں فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اور اس صدقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ایک سا خرما یا جو، ایک سا خرما، ایک سا جو یا نصف سا گیہوں۔ میں انشاءاللہ اس کا وزن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا وزن ہوتا ہے۔ آگے حدیث سنیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے کوچوں میں اعلان کر دے، یعنی مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو رمضان چلا گیا اب ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں نکالیں گے، یہ ہماری خامہ خیالی ہے، یہ وقتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ کئی سالوں کا فطرہ اگر باقی ہے پھر بھی آپ اس سال پورے سالوں کا فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا رات گئی بات گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، آگے کی حدیثوں میں سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کا خورس یعنی خوراک ہو جائے۔ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ صدقہ فطر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم روزوں کی حالت کے اندر لہویات بولتے رہتے ہیں، یعنی لہویات کرتے رہتے ہیں، یعنی کھیل تماشوں میں ہم لگے رہتے ہیں اور بیہودہ باتیں ہم بولتے رہتے ہیں۔ تو اس کی صفائی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صدقہ فطر نکالے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے روزوں کو پاک و صاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی لہویات سے، اللہ تبارک و تعالی بیہودیات سے، بیہودی چیزوں، بیہودی گفتگو سے ان کے روزوں کو پاک و صاف فرما دے گا۔ تو صدقہ فطر نکالنے کا فائدہ یہ ہوا، صدقہ فطر نکالنے کا ہمیں نفع یہ ملا کہ انسان 30 دن تک روزہ رکھتا ہے یا انسان 29 دن تک روزہ رکھتا ہے چاند کے اعتبار سے، اگر ان روزوں کے اندر بیہودہ اگر کلام کیا ہے، لہویات اس نے اگر کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی برکت سے ان سارے روزوں کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر نکالا جائے، اور صدقہ فطر بہت معمولی ہے۔ اور دوسرا فائدہ دیکھو، روزوں کو اگر پاک صاف کرنا ہے تو صدقہ فطر نکالنے کا حکم ہے، اور صدقہ فطر نکالنے کے بعد بھی دوسرا فائدہ ہمیں یہ کہ جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں،
جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے، ان غریبوں کو آپ فطرہ دیا کرو تاکہ ان کے کھانے کا خوراک ہو جائے، ان کے پینے کا یہ خوراک بن جائے۔ یہ کتنی بڑی، کتنی بہترین اسلامی تعلیم ہے کہ روزوں کو اگر پاک و صاف کرنا ہے تو تمہیں پیسہ دینا پڑے گا، مال لینا پڑے گا، اور مال اسی کو دو جو تمہارے اندر، تمہارے چاہے گھر والے کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار جو زکوٰۃ لینے کے حقدار کیوں نہ ہو، انہی کو دے دو فطرہ، تو تمہارا روزہ بھی پاک و صاف ہو جائے گا، اور تمہارا فطرہ دینے سے غریب کا زندگی کا ایک گزارا بھی ہو جائے گا، غریب کا زندگی کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بہترین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ روزہ بھی پاک و صاف کر لو اور غریب کا حق بھی ادا کیا کرو۔ اسی طریقے سے آگے سنیں، اور روزے میں دوسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ روزے ہمارے کب قبول ہوتے ہیں، روزے ہمارے کب آگے جاتے ہیں، یہ بھی سنو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ کب تک لٹکا ہوا رہتا ہے؟ جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یعنی صدقہ فطر اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ چاہے 29 دن کا ہو، چاہے 30 دن کا روزہ ہو، چاہے پورے مہینے کے روزے ہو، آپ کے روزے یہ آسمان میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، نہ زمین پر آتے ہیں نہ آسمان میں جاتے ہیں، جب تک کہ انسان صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اور جیسے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں آپ کے روزے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ کہ اگر روزوں کو آسمانوں میں پہنچانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اور صدقہ فطر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے، مگر اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد، بلکہ عید کی نماز تو کیا پورے سال کے اندر، اگر کسی نے عمر بھر اس کا وقت ہے، جب بھی آپ ادا کرو گے، جس وقت بھی آپ ادا کرو گے تو آپ کے لیے یہ ادا ہی مانا جائے گا۔ مثال میں آپ کو سمجھا دوں، ابھی نماز ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، عصر کا وقت جیسے آ جائے گا تو یہ نماز کا وقت چلا جائے گا۔ اور اب اگر کسی کو نماز ظہر ادا کرنی ہے تو اس کے لیے وہ قضا ہو جائے گی، یعنی وقت چلا گیا تو عبادت قضا ہو گئی۔ مگر صدقہ فطر یہ ایسی چیز ہے، صدقہ فطر یہ ایسی عبادت ہے، صدقہ فطر یہ ایسے اللہ کی بندگی ہے کہ آپ کسی بھی وقت ادا کرو گے وہ ادا ہی مانی جائے گی، قضا کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے عمر بھر کا وقت ہے۔ ہاں اگر کوئی مر جائے تو اس کے اوپر تو ویسے بھی عبادت نہیں ہے، تو عمر بھر آپ کے لیے صدقہ فطر یہ ادا کرنا یہ واجب ہے، تو آپ عمر بھر اس کو ادا کر سکتے ہیں، مگر دینا اسی کو ہے جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ ہر چلتے، ہر پھرتے، ہر پیشہ ور فقیر کو اگر آپ صدقہ فطر دیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کا پیشہ ہے مانگنا، یہ تو بھیک مانگنا ان کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ مت دو، ایسے لوگوں کو صدقہ فطر مت دو جو حقیقت میں حقدار ہے، جن کے پاس جن کے پاس 654 گرام چاندی کے مطابق پیسہ نہیں ہے، اور وہ غریب اور بہت ہی لاچار انسان ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر جی رہا ہے، پل رہا ہے، جو صبح میں جاتا ہے، شام کو آتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 200-300 روپے کماتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے حالت آپ دیکھیں گے، اگر کبھی کبھار کوئی دوا کھانا آ گیا یا دوائی لینے کا معاملہ آ گیا تو 2000 کسی کے پاس سے مانگنے پڑتے ہیں تاکہ سونوگرافک ہو جائے، تاکہ رپورٹ نکل جائے، تاکہ لیبورٹری ہو جائے، تاکہ ڈاکٹر کی فیس بڑھی جائے۔ ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں جی رہا ہے، ہمارے معاشرے میں پل رہا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ 654 گرام چاندی کو وہ خرید سکے۔ اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ 50,000 کے آس پاس یہ قیمت بنتی ہے 654 گرام چاندی کی۔ آج 50,000 روپیہ ایک ایسا طبقہ
مزدور طبقہ جس کو لیبر کہا جاتا ہے، ایسا طبقہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہم ان کی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں کہ ایسی زندگی جی رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دو تاکہ ایسے لوگ آپ کی زکوٰۃ کو وصول کرے، اور وصول کریں گے ان کا بھی گھر چلے گا اور اللہ آپ کی زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائے گا۔ پیشہ ور فقیر کو مت دو، آپ کے گھروں میں آ کر جو مانگ رہے ہیں ان کو مت دو، ان کو دھکیلو، ان کو باہر نکالو۔ 2 دن پہلے کی بات کروں، میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، 2-3 آدمی نے، ایک عورت نے بھی کہا، ایک بھائی نے بھی مجھے کہا کہ بابو دیکھو یہ شراب پی کے مانگ رہا ہے، یہ شراب پی کے، یہی ہوگا جب ہم دے کریں گے تو کوئی جوئے کے اڈے پہ چلا جائے گا، اور کیا معلوم یہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ 2 دن پہلے، کل یا پرسوں کی بات میں کر رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے یہ بات ہوئی۔ ایک عورت نے بھی مجھ سے کہا، میں نے ان سے یہی کہا کیوں آپ دیتے ہو؟ انہوں نے یہ منع کر دیا کہ ہم نہیں دیتے ہیں۔ مگر ایسے لوگ نکل جاتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں، دارو پی جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ بھی سمجھا دوں، بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد یہ لوگ کھا پی کر برابر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا کام ہے صرف مالک بنانا۔ میں نے کسی کو میرا رومال یہ دے دیا، اب وہ مالک بن گیا، اس نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ کسی بھی کام میں خرچ کر سکتا ہے، آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کا صرف معاملہ اتنا تھا کہ وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار تھا، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ آپ جیسے زکوٰۃ دے چکے تو